میں نے اتر کے دیکھا تو سیاہ رنگ کی مارچ پرنسپل کے دروازے کے مقابل ٹھہر چکی تھی۔ اس کے پیچھے بوگس نمبر پلیٹ تھی۔ کسی پرائیویٹ کار کے پیچھے کمرشل نمبر پلیٹ لگانا ان کی بہت بڑی حماقت تھی۔ محسن، یہ معاملہ گڑبڑ ہے، میں نے کہا۔ یہ لوگ پرنسپل کے پاس کیوں گئے ہیں؟ محسن نے میری طرف تشویش سے دیکھا۔ میری نظر نے تقریباً 100 گز دور ایک شخص کو گاڑی سے اتر کے پرنسپل کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ 1 منٹ بعد وہی شخص پرنسپل کو گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ اسکول کے اندر ایک چیخ پکار مچ گئی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کے پرنسپل کو اغوا کرنے والے کا راستہ روکتا۔ خود میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں دوڑ کر 100 گز کا فاصلہ طے کرتا یا گاڑی کو پھر سٹارٹ کر کے موڑتا اور ان سے براہ راست تصادم کا خطرہ مول لیتا۔ میں دوڑ کر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اندر سے ایک فائر کی آواز سنائی دی۔ تم دونوں اتر جاؤ، میں نے کہا۔ ریوالور تیار رکھنا، میں ان کا راستہ کاٹتا ہوں۔ کیسے؟ تو اکیلا؟ محسن نے کہا۔ کار اب تیزی سے گیٹ کی طرف آ رہی تھی۔ باہر نکل، میں نے چیخ کر کہا اور ان دونوں کو ایک ساتھ باہر گرتے دیکھا۔ مورس دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے اس کی رفتار کا اندازہ کیا اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے گاڑی کو موڑ کر گیٹ کے سامنے لے آیا۔ میرے پاس 1 سیکنڈ کا وقت بھی نہیں تھا۔ میں دروازہ کھول کے باہر کودا ہی تھا کہ مورس نے گیٹ بلاک کر دینے والی گاڑی کو ٹکر ماری اور تصادم کی قوت میں اسے چند گز دور تک گھسیٹتی لے گئی۔ دھات سے دھات کے ٹکرانے اور رگڑنے کی سماع خراش آواز کے ساتھ پھر شیشہ بکھرنے کا چھناکا سنائی دیا۔ ایک عورت نے دل خراش چیخ ماری اور میں نے سیاہ مورس کا ونڈ سکرین ریزہ ریزہ ہو کے غائب ہوتے دیکھا۔ گاڑی چلانے والا اچھلا اور اس کا لہو لہان چہرہ انتہائی کرب میں نظر آیا۔ شیشے کے ٹکڑے اس کے سارے چہرے میں چھروں کی طرح پیوست ہو گئے تھے۔ ہماری کارٹینا ایک سائیڈ کے دونوں دروازوں کے پچک کر اندر گھس جانے کے بعد الٹ گئی تھی۔ سیاہ مورس کے پیچھے والے گیٹ سے 2 افراد باہر کودے۔ ان میں سے ایک نے نشانے کے لیے ریوالور اٹھایا، مگر محسن اور ٹیڈی غافل نہیں تھے۔ دوسرے فائر کی آواز کے ساتھ ہی میرا نشانہ لینے والا گھوما۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور اڑ گیا اور وہ منہ کے بل مٹی میں گر کے لوٹنے لگا۔ دوسرے نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے اس کے پیٹ پر لات ماری اور اسے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کے گاڑی پر دے مارا۔ کارٹینا میں آگ لگ گئی تھی، لیکن وہ کچھ دور تھی۔ خیال رکھنا یہاں کوئی رکنے نہ پائے، میں نے چلا کر کہا اور محسن نے ایک گاڑی والے پر فائر کیا جو رکنے لگا تھا۔ گاڑی ایک دم رفتار پکڑ کے نکل گئی۔ ایک اور فائر ہوا اور گولی میرے کانوں کو چھوتی ہوئی گزری۔ میں نے اپنے حریف کو اٹھنے سے پہلے دوسری زبردست کک مار کے الٹا تو وہ کارٹینا پر جا پڑا۔ آگ نے اس کے کپڑوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ وہ چلایا اور خاموش ہو گیا۔ میں پلٹ کر سیاہ مورس کی طرف دوڑا۔ اس کا زخمی ڈرائیور اٹھ کر پیچھے پلٹ رہا تھا۔ میں نے اپنا سائلنسر والا ریوالور اٹھا کے فائر کیا، لیکن سیکنڈ کے 1000ویں یا 10,000ویں حصے کی تاخیر نے اسے پہلے گولی چلانے کا موقع دے دیا۔ اس نے مجھ پر گولی نہیں چلائی تھی۔ میری گولی لگتے ہی وہ گرا اور اس کا جسم باہر کی جانب لڑک گیا۔ میں اور محسن ایک ساتھ جس لگا کے مورس تک پہنچے۔ میں نے ڈرائیور کی خون آلودہ جگہ سنبھالی اور جب گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوا تو خدا کا شکر ادا کیا۔ ہماری کارٹینا اب دھڑا دھڑ جل رہی تھی اور اسی کے ساتھ ایک بدماش کا ناپاک وجود بھی خاکستر ہو رہا تھا۔ سڑک پر چلنے والے دور رک کر خوفزدہ نظروں سے یہ بھیانک تماشا دیکھ رہے تھے۔ دیر سے پہنچنے والوں کا خیال تھا کہ یہ حادثہ ہے، مگر فائرنگ کی آواز سننے والوں کے نزدیک یہ حادثہ نہیں، بدماشی کا مظاہرہ تھا۔ میں نے مشکل سے 50 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا جب کارٹینا کا پیٹرول ٹینک ایک دھماکے سے پھٹا اور میں نے دھوئیں کے بادل کے ساتھ بھڑکتے شعلے بھی اوپر اٹھتے دیکھے۔ پھر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ پچھلی سیٹ پر محسن اور ٹیڈی پرنسپل کے بے جان جسم کو سنبھالے ہکا بکا بیٹھے تھے۔ وہ میرے ساتھ کسی اور کام کے لیے نکلے تھے اور میں نے ان سے کہا کہ یہاں صرف میں الف دن کا پتہ معلوم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ذرا سی دیر میں موت کا ایک اور خونی ڈرامہ ہو گیا اور ان کی عقل یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سب کیوں ہوا۔ یہ زندہ ہے، میں نے کہا۔ حالانکہ میرا سوال بے مقصد تھا اور مجھے احساس تھا کہ میں خود فریبی کا سہارا لے رہا ہوں۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ گولی سر میں لگی تھی اور میں نے پھر وہ منظر دیکھا جب زخمی ڈرائیور نے اٹھ کر پیچھے فائر کیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں یا 10,000ویں حصے کا فرق زندگی اور موت کا فرق بن گیا تھا، میری ہار بن گیا تھا اور یہ سب جدوجہد رائے گاں گئی تھی۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، پرنسپل کی خون برد لاش نے تن سے کہا۔
ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اس سے کہا تھا کہ میں بس اتنا ہی کہنے کے لیے رکا تھا، لیکن کیا یہ نصیحت اسے کچھ دیر پہلے نہیں بتا سکتا تھا؟ مثلاً گزشتہ روز جب اس مشابہت کا احساس ہوا تھا، الف دین کی بیوی کی تصویر میں نے اس کے پرس میں دیکھی تھی، اور پرنسپل کو تو عمر کے فرق کے باوجود میں نے صورتوں کے نقوش کی مشابہت کو محسوس کر لیا تھا۔ دیر میں نے کی، میں 1 گھنٹہ پہلے آ سکتا تھا، آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ قبل بھی پہنچ سکتا تھا، چند منٹ پہلے اسے مجبور کر سکتا تھا کہ اسی وقت میرے ساتھ چلے۔ میں نے گاڑی روک کر اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا۔ میرا سر و صفاق کہا میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، نہ کل، نہ آج، نہ 1 گھنٹہ پہلے، نہ 1 منٹ پہلے، کیونکہ جو فرشتہ اجل کے آنے اور جانے کا وقت تھا، اس وقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ لمحہ کسی آدم فانی کی دسترس میں نہیں ہوتا جو فنا کا لمحہ ہوتا ہے۔ بس اتنا ہی یاد رکھنا کہ میں ایک تھا۔ میرے اپنے الفاظ کی بازگشت میری روح کے تال میل کو جھنجھوڑنے لگی۔ اچھے عیسیٰ ہو، مریضوں کا خیال اچھا ہے۔ محسن نے میرا کندھا ہلایا تو مجھے ہوش آیا۔ ہم ویران گلی میں کھڑے تھے، لیکن اکا دکا گزرنے والوں کی نظریں ہمیں گھور رہی تھیں، ایک لوہے کے گیٹ سے اور دوسری بار ہماری گاڑی سے ٹکرانے کے بعد سیاہ موٹرز کا سامنے والا حصہ بالکل تباہ ہو گیا تھا۔ اس کے ریڈیٹر کا سارا پانی بہہ گیا تھا اور اب وہ چل بھی نہیں رہی تھی۔ اندر خون ہی خون تھا اور شیشہ ہی شیشہ تھا۔ سامنے اسکرین نہ ہونے سے گاڑی ایک کھنڈر نظر آتی تھی اور اندر بیٹھے ہوئے 3 افراد اس صورتحال میں مشکوک نظر آتے تھے۔ ہمارے ہاتھ اور کپڑے بھی خون آلود تھے۔ ایسے میں کوئی پولیس والا نمودار ہوتا تو ہمیں دھر لیتا اور ہم ایک لاش کے ساتھ پکڑے جاتے۔ باقی کسر اسکول میں درجنوں افراد کی گواہی پوری کر دیتی۔ ہم بھی 3 تھے اور سیاہ موٹرز میں پرنسپل کو اغوا کر کے لے جانے والے بھی 3 تھے۔ 1 منٹ کے مختصر وقت میں ان کی صورتوں پر غور کرنے کا موقع کسی کو نہ ملا ہوگا۔ سب ہم پر انگلی اٹھا دیتے کہ یہی وہ مجرم ہیں، اب یہاں سے نکلنے کی فکر کر۔ محسن نے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ یا اللہ میری توبہ، ٹیڈی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیا نیا عذاب آ گیا؟ اس حلیے میں باہر نکلے تو فوراً پکڑے جائیں گے۔ میں نے کہا، نہ ہم کسی کو مدد کے لیے بلا سکتے ہیں اور نہ اس کار میں فرار ہو سکتے ہیں۔ تو ایک گاڑی پیدا کر، ٹیکسی ہو تو بہتر ہے۔ محسن باہر نکلا اور چند قدم چل کے گلی کے موڑ تک گیا۔ پرنسپل کا بے گناہ لہو اس کے دامن پر اور آستین پر پھیل گیا تھا اور ہر نگاہ سے فریاد کرتا تھا، تاہم مجھے امید تھی کہ محسن عقل سے کام لے کر مسئلہ حل کر لے گا۔ یہ کون تھی سکندر بادشاہ؟ ٹیڈی نے خشک حلق کو تھوک نگل کر تر کیا۔ وہ جتنا بڑا بدماش اور ہمت والا بنتا تھا، اس کا دل اتنا ہی چھوٹا تھا۔ گاڑیوں کی ٹکر، پرنسپل کا اغوا، فائرنگ اور خون ریزی، ہماری گاڑی کی تباہی اور پرنسپل کی لاش کے ساتھ ہمارا فرار، یہ سب چند منٹ میں پیش آ جانے والے واقعات دیکھ کر اس کی حالت ابتر تھی ایک بد نصیب ٹیڈی، اس کے مقدر میں بھی ہمارے سبب اسی طرح مرنا لکھا تھا۔ میں نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے اسے بچانے کی بے سود کوشش کی۔ جب میں اسے بچا نہیں سکتا تھا تو کیا ضرورت تھی مجھے یہ الزام اپنے سر لینے کی؟ گلی کے موڑ پر ایک ٹیکسی نمودار ہوئی۔ محسن ٹیکسی کو بہت تیزی سے بھگاتا ہوا لا رہا تھا۔ میں نے ٹیڈی کو ہوشیار کیا۔ ٹیکسی 1 سیکنڈ کے لیے رکی اور ہم کار سے ٹیکسی میں منتقل ہو گئے۔ محسن نے ٹیکسی کو پوری طرح روکا بھی نہیں تھا کہ پھر سٹارٹ کر دیا۔ وہ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتا تھا۔ ہم گلی کے آخری کنارے پر تھے جب پیچھے سے چند افراد دوڑتے ہوئے نمودار ہوئے۔ محسن نے ٹیکسی کو بار بار موڑا اور مختلف گلیوں سے گزرتا ہوا خطرے کی حدود سے باہر نکل آیا۔ بڑی مصیبت ہو گئی تھی، محسن نے گہری سانس لے کر کہا۔ ٹیکسی والا مقابلے پر آمادہ تھا۔ تو نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، میں تو زخمی اور بیمار بن کے کھڑا ہوا تھا۔ محسن بولا، اس سے کہا ہسپتال لے چلو، جو مانگو گے دوں گا۔ اس نے بٹھا تو لیا لیکن راستے میں کہنے لگا کہ تم زخمی تو نظر نہیں آتے۔ میں نے ریوالور نکال لیا اور کہا کہ چپ چاپ نیچے اتر جاؤ، لیکن وہ آدمی جی دار تھا۔ اس نے شور بھی مچایا اور مجھ پر حملہ آور بھی ہوا۔ اب یا تو میں گولی چلاتا یا اسے ناک آؤٹ کرتا۔ میں نے ریوالور کا دستہ 2 بار اس کے سر پر مارا اور پھر اسے نیچے لڑکا دیا، لیکن اس کے ہنگامے نے لوگوں کو متوجہ کر لیا تھا اور وہ اتنا سخت جان تھا کہ سڑک پر گرا تو اس وقت بھی بے ہوش نہیں تھا۔ کچھ لوگ میرے پیچھے بھاگے تھے، 1-2 پتھر بھی آ کے لگے تھے ٹیکسی پر، مگر خطرہ ایک لونڈے نے پیدا کر دیا تھا جو موٹر سائیکل لے کر تعاقب پر آمادہ تھا۔ ایک ہوائی فائر کیا تو وہ ٹیکسی کا پیچھا چھوڑ کر پلٹ کر بھاگا، مگر خطرہ یہ تھا کہ کوئی اور پیچھے نہ لگ جائے۔
ہم سب کے کپڑے خون آلود ہیں، میں نے کہا۔ گاڑی الگ گئی ہاتھ سے، اب کیا کریں؟ میری جیب میں تقریباً 250 روپے ہیں، محسن بولا۔ 400 کے قریب میرے پاس ہیں، میں نے کہا۔ اپنی جیب میں تو 100 بھی نہیں ہوں گے، ٹیڈی نے خفت سے کہا۔ پیسے تو کافی ہیں، نئے کپڑوں کے 3 جوڑے آ سکتے ہیں، لیکن بازار جا کے لائے گا کون؟ میں نے کہا۔ تھوڑا سا غور فرمانے کے بعد ہم نے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ ٹیڈی نے میری پتلون پہنی جس پر خون کا ایک داغ تو تھا لیکن اوپر کی جانب، اور محسن کی قمیض جس کی ایک آستین پر خون کا رنگ آیا تھا۔ اس آستین کو اوپر چڑھا کے وہ قمیض یوں پہن سکتا تھا کہ دامن باہر رہے اور پتلون کے داغ کو چھپا لے۔ میری پتلون اس سے بڑی تھی اور کچھ ڈھیلی بھی، اس طرح محسن کی قمیض جس کو ڈھیلی تھی لیکن وہ اپنی مضحکہ خیز حالت کی پرواہ کیے بغیر پیدل چلتا ہوا ایک دکان تک گیا۔ اپنا سائز اسے معلوم تھا اور میں نے اسے بتا دیا تھا کہ محسن کا اور میرا سائز میڈیم ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہم ایک محدود علاقے میں پھرتے رہے۔ ہم انارکلی کے قریب سے سیدھے مال روڈ پر زمزمہ تک جاتے تھے، چند منٹ قیام کرتے تھے اور واپس آ کے ٹیڈی کو دیکھتے ہوئے سیدھے نکل جاتے تھے، پھر پارک ٹی ہاؤس کے قریب سے موڑ کاٹتے تھے اور نیلا گنبد سے گھوم کر دوبارہ بینک اسکوائر کے پاس مال روڈ پر طلوع ہوتے تھے۔ ابھی دوسرا چکر جاری تھا کہ میں نے ٹیڈی کو بنڈل بغل میں دبئی یونیورسٹی کے بس اسٹاپ پر دیکھ لیا۔ ہم بھنگیوں کی توپ کے پاس سے گھوم کر آئے اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ٹیکسی کو ہم نے میوزیم اور پنجاب پبلک لائبریری کے درمیان روک لیا جہاں نسبتاً خاموشی تھی اور 2-4 گاڑیوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ سب سے پہلے ٹیڈی گیا اور پنجاب پبلک لائبریری کے باتھ روم میں اپنے کپڑے بدل کے نکل آیا۔ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ میں نے کہا کہ اندر کون گیا تھا اور باہر کون آیا؟ نہیں سکندر بادشاہ، وہ بولا، اندر تو قبرستان سے زیادہ خاموشی ہے، وہاں بھی چڑیاں کوے تو بولتے ہیں، یہاں سب کتابیں کھولے بیٹھے ہیں، کسی کی نظر ادھر ادھر جاتی ہی نہیں۔ اب ٹیڈی باہر کھڑا ہوا اور اس نے ایک طرف سے شیشوں کو تھوڑا بہت کور کر لیا، دوسری طرف دیوار تھی۔ میں نے ٹیڈی کے بے داغ کپڑے محسن کو دیے، اس نے ٹیڈی کی روایت پر عمل کیا اور کچھ دیر بعد نیلا شلوار قمیض پہنے نمودار ہوا۔ اس کے پاس 2 جوڑے اتارے ہوئے بھی تھے جن کو اس نے بنڈل بنا کے بغل میں دبا رکھا تھا۔ شک کی کوئی بات ہے؟ میں نے کہا اور محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا ایک آدمی مجھے گھور رہا تھا، وہ اتر کے آگے آیا بھی تھا لیکن میں راستہ کاٹ کے تیزی سے باہر نکل آیا۔ اب تیرا اندر جانا ٹھیک نہیں، محسن نے کہا، کہیں اور چلتے ہیں۔ میرا مسئلہ بینک اسکوائر کے عقب میں حل ہوا۔ اب ہم تینوں بے داغ نئے کپڑوں میں تھے اور یہ ضروری تھا کہ ہم اس ٹیکسی کو بھی کہیں چھوڑ دیں اور خون آلودہ کپڑوں سے بھی نجات حاصل کر لیں۔ پیسے کتنے بچے ہیں؟ میں نے نیچے اتر کے کہا۔ ٹیکسی کو میں نے باغ جناح سے پہلے اسمبلی بلڈنگ کے پیچھے روک دیا تھا۔ وہاں اور بھی گاڑیاں تھیں لیکن بہت کم لوگ تھے، جو تھے وہ ہماری طرف متوجہ نہیں تھے۔ 400 تیرے پاس ہیں؟ ٹیڈی نے مجھے 125 دیے ہیں، محسن بولا۔ ابھی گزارے کے لیے کافی ہیں، میں نے کہا۔ ہم تینوں اپنے اپنے کپڑوں کے بنڈل لیے پیدل روانہ ہو گئے۔ اب پہلے کھانا کھاتے ہیں اور کافی پیتے ہیں تاکہ عقل ٹھکانے آئے، میں نے کہا۔ پہلے ان کپڑوں کو کہیں پھینک دیں، محسن نے کہا۔ اپنی اپنی جیبوں میں سے ہر چیز نکال لی ہے نا؟ نکال لی ہے۔ منظر تو ابھی کورٹ میں ہوگا یا کورٹ سے چل پڑا ہوگا تو راستے میں ہوگا، میں نے کہا۔ لیکن تمہاری گھر والی تو گھر میں ہے کبیر خان، محسن نے کہا۔ اسے فون کر دے۔ میں چونک پڑا، نہ جانے کتنے عرصے بعد اس نے میرے بچپن کا نام لیا تھا۔ میں بے اختیار ہنس پڑا اور محسن نے بھی محسوس کیا کہ یہ حرکت غیر شعوری تھی۔ ٹیڈی کچھ نہ سمجھنے کے باوجود ہنسنے لگا۔ اس کے خیال میں مجھے محسن کا کبیر خان کہنا مذاق تھا۔ کپڑوں کو ہم نے موقع پا کر 3 مختلف مقامات پر کھلے گٹر دیکھ کے غرق کر دیا۔ گٹر کے گندے پانی میں شہر کی غلاظت کے ساتھ ایک مجرم کا خون، ایک بے گناہ اور تعلیم و تدریس کے مقدس پیشے سے وابستہ عورت کے خون کے ساتھ مل کر بہنے لگا۔ موت سب کو برابر کر دیتی ہے۔ انگریز کہتے ہیں گورے اور کالے، امیر و غریب، معصوم اور گناہ گار سب مر کے رزق حاک ہوتے ہیں۔ وہی حشرات الارض ان کو کھاتے ہیں اور وہ ایک ہی طرح مٹی ہو جاتے ہیں۔ بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ حشر انتظار مکافات عمل کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے بھوک نہیں تھی لیکن مال پر آنے کے بعد سب سے پہلے ریسٹورنٹ فیروز سنز کے ساتھ ہی نو تعمیر شدہ گلیکسی تھا۔ اس کے سکون پرور ماحول میں بیٹھ کر میں نے اور محسن نے کافی کے ساتھ سینڈوچ کھانے کا فیصلہ کیا۔
टेडी ने बाकायदा लंच तलब किया। मैंने इनको मुख्तसरन प्रिंसिपल के कत्ल के असबाब बताए। इसको तो मरना ही था, मोहसिन ने कहा। दिलावर एंड कंपनी जानते थे कि वो किसकी बहन है। अलिफदीन भाई था ताफू का, मैंने कहा। वो अलिफदीन से पूछना चाहते होंगे कि ताफू ने इसे हमारे बारे में कुछ बताया था या नहीं। जब वो नहीं मिला तो इनका जहन इस प्रिंसिपल की तरफ गया जो अलिफदीन की बीवी की बहन थी। वो इससे अलिफदीन के बारे में ज़रूर पूछते और अपने तरीके से पूछते। इसे कुछ मालूम ही नहीं था तो वो क्या बताती। इनकार करते करते मर जाती, मगर वो समझते कि बहन को बचा रही है। अब वो कम कर्ब से मरी और बहन को बहरहाल बचाने में कामयाब रही। हम इस वारदात में बिला वजह मुलव्विस हुए, मोहसिन ने कहा। कल ये खबर बहुत हलचल मचाएगी। इस बार मसला एक स्कूल के प्रिंसिपल का है जिसे गुंडे दिन दहाड़े उठा के ले गए और कत्ल कर दिया। इसकी लाश तो मिल ही जाएगी। हाँ, पब्लिक का और प्रेस का बहुत दबाव होगा पुलिस पर, मैंने मुतफक्किर होके कहा। मुमकिन है टीचर्स हड़ताल कर दें और तलबा जलूस वगैरह निकालें। गवर्नर और आईजी भी खसूसी तहकीकात का हुक्म दे दें। हमारा तो प्रिंसिपल से दूर का भी ताल्लुक साबित नहीं होता, मोहसिन बोला। हाँ, लेकिन मैं 2 बार इससे मिलने गया था, मैंने कहा। न जाने किस किस ने मुझे देखा होगा। अब पुलिस ने तस्वीरें दिखाई तो शायद कोई शनाख्त कर ले। प्रिंसिपल के पास दिन भर में बहुत से लोग आते हैं, मोहसिन ने मुझे तसल्ली देने के लिए कहा। इसके अलावा गर्ल्स स्कूल में सब लेडी टीचर्स हैं, वो गवाही से दूर रहेंगी। मामला बहुत संगीन है। सबको खौफ होगा कि तफ्तीश का चक्कर लंबा होगा। कितनी बड़ी कमजोरी है ये हमारे कौमी अखलाको किरदार की। लोगों का अखलाको किरदार ठीक है, पुलिस का रवैया और अदालती तरीक़ेकार हौसला शिकन होता है और इतनी परेशानी पैदा करता है कि बड़े बड़े बाअसूल और हिम्मत वाले भी जान बचाते हैं। सिर्फ एक बार की बात नहीं होती, बरसों अदालत और थाने में चक्कर लगाने पड़ते हैं। इतना फाजिल वक्त किसके पास है? और फिर मामला भी तो सीधा नहीं चलता। बाज़ औक़ात सच्ची गवाही भी झूठी कर दी जाती है और गवाह फंस जाते हैं। फिर कत्ल के मुहाफिज या वारिस अलग परेशान करते हैं कि गवाह मुनहरिफ हो जाएं। थे तो वो दिलावर के ही आदमी, और अगर वो बचकर निकल जाते तो यकीनन हमारे मुतल्लिक अपने आकाओं को सब बता देते। मगर कुछ शक तो अब भी होगा दिलावर को, मैंने कहा। इसके आदमी गोलियों से हलाक ना होते तो वो समझता कि ये हादसा था, लेकिन इस केस में पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी तो इसका शक यकीन में बदल जाएगा। गाड़ी का ड्राइवर जिस रिवॉल्वर की गोली से हलाक हुआ है वो दिलावर का ही था। गाड़ी तो जल के खाक हो जाएगी, बल्कि अब तक हो चुकी होगी। 3 लाशें रह जाएंगी। चलो अच्छा है, मोहसिन बोला। दिलावर ये ना समझे कि हम मैदान छोड़ के भाग गए हैं। वो तो कल भी मुसीबत में फंस गया था। मालूम नहीं इसने अपनी जान बचाने के लिए कितने पापड़ बेले और कितना खर्च किया। वो इन चारों को अच्छा इनाम देगा जो राबिया की कोठी में गए थे मेरी गिरफ्तारी का इनाम लेने, मगर खुद गिरफ्तार हो गए, मैंने कहा। इतने कम हौसला लोग थे कि 2 जूते पड़े और दिलावर का नाम बक दिया। गलती दिलावर की थी, इसने इतने कम हौसला आदमी मुंतहिब ही क्यों किए थे? इसे तो नाकामी का ख्याल तक ना होगा, मैंने कहा, जैसे खुद मुझे कामयाबी का पूरा यकीन था। वो चारों तो मारे गए, देख लेना। दिलावर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मोहसिन बोला। आज के 3 आदमी भी शुमार करो तो कल से अब तक इसके 7 आदमी कम हो गए। मरने वाले बहुत हैं, मैंने तल्खी से कहा, क्योंकि मरवाने वालों के पास पैसा बहुत है। ये सब गुर्बत और माशी बदहाली से जन्म लेने वाली बुराइयों का शाखसाना है। ऐसे हजारों लाखों हैं जो बचपन में सख्ती या हालात के बायस घरों से भाग जाते हैं या स्कूल ना जाने के बायस बुरी सोहबत में पड़ जाते हैं। हिम्मत या सलाहियत की कमी होती है, इसलिए जराइम की तरफ राग़ब तो होते हैं, मगर कोई बड़ा काम नहीं कर पाते कि अपनी तकदीर बदल सकें। यही छोटे मोटे जराइम करके जेल जाते हैं और बाहर निकल के फिर वही ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। दिलावर जैसे बड़े बदमाश 10-20 हज़ार में उन मोहरों को खरीद लेते हैं। बसात उनकी होती है, बाजी उनकी होती है और चाल वो चलते हैं, लेकिन पिटते ये मोहरे हैं। इनकी अहमियत प्यादों से ज़्यादा नहीं। शतरंज में बादशाह के साथ वजीर एक होता है, फील 2 तो प्यादे 8 होते हैं। इस दुनिया में भी मुफलसी और बेरोजगारी ने प्यादों का हसूल बहुत आसान बना दिया है। मायूस आदमी सोचता है कि ऐसी जिंदगी से क्या हासिल, 10-20 हज़ार इकट्ठे मिल गए तो वाह, वरना हारने को क्या है। अब तक मंजर अपने घर पहुंच गया होगा, मोहसिन ने कहा। कुछ देर बाद अपने चैम्बर में चला जाएगा।
تو فون کر اسے۔ میں نے کہا اسے کہہ کہ ہمیں 20-25 ہزار روپے کی ضرورت ہے، کل تک انتظام کر دے، وہ نہ ملے تو رابعہ سے کہہ دوں کہ تمہارے ان کو نئی گاڑی چاہیے۔ محسن اٹھتے اٹھتے بولا یار اس نے اپنی گاڑی دی تھی کہیں رنگ ہونے کے لیے۔ مجھے اچانک یاد آیا اس سے کہنا کہ وہی گاڑی لے آئے اور اس کا ایک ٹرانسفر لیٹر بنا دے کسی بھی فرضی نام سے، مثلا پرنسس صوفیہ ہی کے نام کر دے، اس کی نمبر پلیٹ پرانی ہوگی۔ محسن بولا اول تو کسی کو یاد نہیں ہوگا وہ نمبر، میں نے کہا، اور ہوا تو ہم حسب ضرورت اسے بدلتے رہیں گے، اس طرح ابھی پیسہ خرچ کرنے سے بچ جائیں گے، اور وہ گاڑی بے حد آزمودہ اور قابل اعتماد ہے، تو نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا اس کی تعریف۔ محسن بولا سگے لیلا کا زمانہ گزر گیا، اب لیلا کی کار ہی ناکہ لیلا ہے۔ یہ ناکہ کیا ہوتا ہے سکندر بادشاہ؟ ٹیڈی نے ڈکار لے کر کہا لیلا تو ہم سمجھتے ہیں، ناکہ نہیں سمجھتے؟ وہی یہ پولیس اکثر ناکہ بندی کرتی رہتی ہے تاکہ اسمگلر وغیرہ آسانی سے گزر جائیں۔ میں نے کہا جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جاتا ہے، کچھ مجرم ہوتے ہیں چیونٹی کے برابر، وہ ناکہ بندی میں پکڑے جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں اونٹ سے بھی بڑے، وہ ناکے سے گزر جاتے ہیں۔ ٹیڈی کا منہ کھلا رہ گیا۔ اونٹ؟ ہم سے تو دھاگا نہیں گزرتا سوئی کے ناکے سے، یہی تو سارا فن ہے دوست، تم دھاگا نہیں گزار سکتے، گزارنے والے ناکے سے اونٹ گزار دیتے ہیں۔ میں نے کہا اٹھو اب چلیں، محسن خان اچکن واپس آ رہے ہیں، یہ آج کی باتیں اپنی کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہی ہیں۔ ٹیڈی نے سر کھجایا۔ محسن نے تم کو کبیر خان کہا تھا اور اب تم اس کو اچکن کہہ رہے ہو، ہم سے بھی کچھ چھپا رہے ہو دوست؟ ارے یار کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا تم سے کیا پوشیدہ ہے؟ کبیر خان میرے بچپن کا نام ہے، اور اچکن کسے کہتے ہیں؟ شیروانی کو۔ اس کا نام محسن شیروانی ہے۔ اسی بات پر یاد آیا کہ ہم جو تم کو ہر وقت استاد ٹیڈی کے نام سے پکارتے رہتے ہیں، تو آج تک تم نے اپنا اصل نام نہیں بتایا۔ میں نے محسن کو اشارہ کیا اور وہ پلٹ کر ہمارے ساتھ چل پڑا۔ ہم تینوں ریسٹورنٹ سے باہر آ گئے۔ اصل نام تو ماں باپ نے نیک محمد رکھا تھا۔ ٹیڈی شرمسار لہجے میں بولا یہ شرمندگی کیسی؟ انہوں نے غلط نام نہیں رکھا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ تم نیک آدمی ہو، نیک آدمی برے حالات میں پھنس جاتا ہے مگر اس کی فطرت کی نیکی ضائع نہیں ہوتی، جیسے کیچڑ میں بھی ہیرے کی آب و تاب باقی رہتی ہے۔ وہ بقلم ہد آ رہی ہیں، محسن نے کہا۔ فرقت کی ایک رات نے مجبور کر دیا، دونوں تھے عام، دونوں کو ہم چور کر دیا۔ ایک ہم ہیں، شرم و حیا کے نمونے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ نمونے؟ تو نے اسے منع نہیں کیا؟ میں نے کہا میں ظالم سماج نہیں ہوں، اور منع کرنے سے وہ شاہ جنات کی محبوبہ مانتی؟ محسن بولا وہ گاڑی بھی لے آئے گی، تیرا حال پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا برا حال ہے، کبھی کہتا ہے کیٹو کو کاٹ دوں، کبھی کہتا ہے مجنوں کی طرح تھر کے صحرا کی طرف نکل جاؤں۔ کل رات اختر شماری کرنا چاہتا تھا مگر آسمان پر بادل تھے۔ اس کی بکواس ٹیکسی میں بیٹھنے تک جاری رہی۔ ٹیکسی کو ہم نے ہمیشہ کی طرح دور چھوڑا اور باقی فاصلہ پیدل طے کر کے ٹیڈی کی گلی میں پہنچے تو مرزا غالب کو عجیب کیفیت میں دیکھا۔ مقفل دروازے کے سامنے فرش خاک پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے اور پرتکلف خوان میں کھانا تناول فرما رہے تھے۔ بہت مہمان نواز لوگ ہیں تمہاری گلی کے، وہ بولا۔ یہاں بھوکا پیاسا بیٹھا تھا کہ ایک فرشتہ صرف بزرگ گزرے۔ احوال پوچھا تو میں نے کہا مسافر ہوں، جس سے ملنے آیا تھا وہ موجود نہیں، انہوں نے کھانا بھجوا دیا۔ اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ میں نے اس وقت کہا جب ٹیڈی دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ دراصل ان کے ساتھ ایک خاصی دلکش خاتون تھیں، وہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ میرا خیال ہے مجھ میں سیکس اپیل بہت زیادہ ہے، یہ انہی کی مہربانی ہوگی۔ وہ اپنا خوان اٹھا کے اندر آ گیا۔ لیکن تم نے تو شام کو آنے کو کہا تھا اور تم اپنا استعفیٰ ایڈیٹر کے منہ پر مارنے گئے تھے۔ میں نے کہا گیا تو تھا، لیکن راستے میں مجھے تمہاری بات یاد آ گئی کہ استعفیٰ منہ پر مارو گے تو کون سا تیر مارو گے؟ ہر اخبار کا مالک اخبار فروش ہی ملے گا، چنانچہ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ کھانا کھاتے بولا یہ تم نے بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا MRS کی رکنیت کے بعد تم پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اپنے وسائل کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ہماری مدد کرو، اور جتنے وسائل اس بڑے اخبار میں رہ کر تمہیں میسر ہیں وہ کسی چھوٹے اخبار میں نہیں ہوں گے۔ تم ایک قومی سطح کے اخبار کے کرائم رپورٹر ہو، چھوٹے اخبار میں جاؤ گے تو تمہاری یہ پوزیشن نہیں رہے گی جو اب ہے، اور ہمیں تمہاری یہ پوزیشن بہت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔
مثلاً تم ایک کام فوراً کر سکتے ہو۔ بولو بولو، وہ کھانا ختم کر کے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ انسپکٹر فتح شیر کے ساتھ 4 ماتحت چودھری دلاور کے گھر گئے تھے۔ میں نے کہا انہوں نے رشوت لے کر ٹافو یعنی الطاف کی لاش وہاں سے ہٹا دی اور دلاور پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ بعد میں وہ لاش کو کہیں اور پھینک آئے، دریا میں یا کسی اور جگہ۔ فتح شیر نے تو کہا تھا کہ راول ڈیم میں ڈال دی تھی، مگر وہ جھوٹ تھا۔ راتوں رات راول ڈیم تک جا کے لوٹ آنا ناممکن تھا، اور پھر اس کام کے لیے اتنے تردد کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ فتح شیر تو مارا گیا، مگر وہ 4 آدمی زندہ ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو کتنا پیسہ ملا تھا اور ٹافو کی لاش کہاں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمیں ان کے نام پتے معلوم نہیں اور ہمارا ان سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ ایک تو وہ دلاور کے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہوں گے۔ گواہی کس کیس میں؟ غالب نے کہا۔ میری دلاور سے بات ہوئی تھی، اس نے ہاتھ سے تعجب کا اظہار کیا کہ کل رات اس کی گاڑی رابعہ قاری کی کوٹھی میں ملی۔ اس نے کہا کہ چوری کی رپورٹ لکھوانے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ گاڑی کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور پولیس نے یقین تو دلایا تھا کہ مل جائے گی، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ میں نے اسے فتح شیر کی لاش اور وہاں پکڑے جانے والے 4 افراد کے متعلق بتایا کہ وہ تمہارا نام لے رہے تھے تو وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ رپورٹر صاحب، اگر وہ آپ کا نام لے دیتے تو کیا ہوتا؟ میں نے اپنی اور اس کی ملاقات کا ذکر کیا تو کہنے لگا کہ آپ خدا نخواستہ چرس یا ہیروئن سے تو شوق نہیں رکھتے۔ کل شام 6 بجے سے رات 12 بجے تک میرے گھر میں پارٹی تھی اور اس میں ہاتھ سے معزز لوگ مدعو تھے۔ تعداد زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ سب لوگ گواہ ہیں کہ میں 1 منٹ کے لیے بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ ایسے آدمی کا تم کیا بگاڑ سکتے ہو؟ یہ وقت بتائے گا کہ تقدیر کس کو بگاڑتی ہے اور تدبیر سے کس کا مقدر بنتا ہے، میں نے کہا۔ پھر میں نے پیچھے دیکھا تو محسن مجھے بڑے مبہم سے اشارے کر رہا تھا۔ میں نے ان کا صحیح مفہوم اخذ کیا اور غالب سے اسکول میں پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ نہیں کیا۔ تم ہمارا اتنا ہی کام کر دو، کبھی نہ کبھی کسی کیس میں یہ گواہ سامنے آئیں گے۔ وہ کیس کون کرے گا اور کب کرے گا؟ غالب بولا۔ اور اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ گواہی کا مرحلہ آنے تک تمہارے یہ گواہ اس دنیا میں ہوں گے؟ عالم ارواح میں تو عدالت کے سمن نہیں پہنچتے۔ ہم کوشش کریں گے کہ انہیں خطرات سے آگاہ کر دیں اور تحفظ فراہم کریں۔ زندگی اور موت ہمارے بس میں نہیں، لیکن گواہی ہم آج بھی لے سکتے ہیں، میں نے کہا۔ جیسے فتح شیر تو مر گیا، مگر خود اپنے خلاف گواہی ہمارے پاس چھوڑ گیا۔ میں ابھی تمہیں سناتا ہوں۔ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک بزرگوار اندر آ گئے۔ بھائی وہ مہمان تھے تمہارے میاں نیک محمد، وہ بولے۔ بڑی مہربانی آپ کی جناب، ٹیڈی نے برتن اٹھا کے کہا۔ آپ نے ناحق تکلیف کی۔ تکلیف کیسی میاں؟ ارے بھائی ہمسایوں کا کچھ تو حق ہوتا ہے، وہ بولا۔ آپ کی صاحبزادی نے بہت اچھا کھانا پکایا تھا، غالب نے بھی شرافت سے کہا، مگر بزرگوار اچھلے۔ لا حول ولا قوت، میاں نیک محمد، اتنے بدتمیز اور بد اخلاق بد زبان ہوتے ہیں تمہارے مہمان؟ میں بہت بہت معافی چاہتا ہوں، ٹیڈی نے کہا۔ ان کو معلوم نہیں تھا، حق معلوم نہیں تھا، بڑے میاں نے پیر پٹک کے واک آؤٹ کرتے ہوئے کہا۔ منکوہا کو بیٹی کہتا ہے، نامعقول۔ اف، کیا کہہ دیا تم نے یہ سوچے سمجھے بغیر، ٹیڈی نے سر پکڑ کر کہا۔ غالب بھائی وہ اس کی چوتھی بیوی تھی۔ کوئی بات نہیں، یہ نظر کا دھوکہ ہے، ہم نے تو کھانے کی تعریف کی تھی، غالب نے بے نیازی سے کہا۔ پھر وہ کیسٹ سننے لگا جس میں دلاور کی اور میری گفتگو الگ تھی جو ہم نے FM مائک سے ریکارڈ کی تھی۔ دوسرا کیسٹ وہ تھا جس میں فتح شیر کی اور میری گفتگو تھی جو میں نے اس کے گھر میں بیٹھ کے کی تھی۔ یہ گفتگو محسن نے باہر اپنی گاڑی میں ریکارڈ کی تھی۔ غالب بہت توجہ کے ساتھ سنتا رہا۔ پھر میں نے اور محسن نے اسے انگلستان میں قیام سے اب تک پیش آنے والے تمام واقعات ضروری تفصیلات اور ترتیب کے ساتھ سنائے۔ غیر اہم واقعات کو ہم نے اس روداد میں سے خارج کر دیا، مگر باقی سب بتا دیا جو چودھری دلاور نے اور میر شرافت علی نے میرے والد وزیرخان کے ساتھ کیا تھا، اور پھر ہم سب کے ساتھ، ان میں رابعہ، محسن اور شہلا، سبھی کو نقصان ہوا تھا۔ جتنا نقصان ہم دلاور کو پہنچا چکے تھے وہ بھی ہم نے تسلیم کیا۔ اس آپ بیتی میں سب کا ذکر بالترتیب آیا تھا، فومانچو سے لے کر رابعہ کی ماں سلامت شاہ، عبدل اور اس کی ماں شیدے، غلام علی اور ڈی سلوا سے لے کر کرائے کے بدماشوں تک۔
سب کے مارے جانے کا ذکر تھا۔ ہم نے واقعات کو اختصار کے ساتھ پیش کیا تھا، پھر بھی بہت کچھ رہ گیا تھا۔ باہر سے رابعہ کی کار کا ہارن سنائی دیا۔ میرا دل ایک دم دھڑکا اور میں نے ایک جست لگا کے دروازے تک پہنچنے اور دیدہ و دل فرش راہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر عقل کے پہرے دار نے مجھے روک لیا۔ 2 منٹ بعد رابعہ اندر آئی اور چند لمحے ایسے گزرے جب ہم نے صرف ایک دوسرے کو دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے اور اس کے درمیان جدائی کی صدیاں بیت چکی ہوں، اور وہ مجھے پہلے سے کہیں زیادہ حسین اور دلربا لگی۔ ان چند لمحوں میں زمان و مکان کے فاصلے مٹ گئے اور وہ مجھ میں سما گئی تو میں اس کے وجود کا ایک حصہ بن گیا تھا اور وقت ٹھہر گیا تھا۔ پھر محسن نے چھینک ماری جو بے سبب تھی اور ہنسا۔ یہ کمبخت عشق، مشق اور زکام چھپائے نہیں چھپتے، غالب بولا۔ اندر آئے نا جی، اپنا ہی گھر ہے۔ رابعہ کا چہرہ ذرا سی دیر کے لیے اس کے گلابی لباس جیسا ہو گیا تھا۔ میرا نام غالب ہے، میں بالکل شاعر نہیں ہوں، اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ میں ایک سچا یعنی بے وقوف صحافی ہوں۔ آپ کو جانتا ہوں، آپ رابعہ کاری ایڈوکیٹ ہیں۔ اس نے کسی تمہید کے بغیر کہا اور اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا۔ مجبوراً رابعہ نے بھی مصافحہ کیا۔ وہ اس کی عادی نہیں تھی، لیکن غالب کی ادا میں بے ساختگی تھی، محض نیت کا خلوص تھا اور دوستی کا عہد تھا۔ چنانچہ مجھے یہ حرکت ذرا بھی معیوب نہیں لگی۔ یہ MRS کے نئے رکن ہیں اور اتنے ہی قابل اعتماد ہیں جتنے ہم سب۔ میں نے کہا، تم نے MRS کا مذاق بنا لیا ہے؟ رابعہ مسکرائی اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ مذاق؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ جیسی سمجھدار خاتون ایک سنگین حقیقت کو مذاق کہے، محسن بولا۔ اس سے زیادہ سنجیدہ بات ہم نے پہلے کبھی کی ہے، کیوں میاں سکندر اعظم؟ میرا خیال ہے سنجیدہ بات کے لیے عقل و شعور کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے کہا، سنجیدہ ہوں آپ کے دشمن؟ رابعہ ہنسی۔ اب تم لڑنے لگو گے؟ یہ بتاؤ اس گاڑی کا کیا ہوا؟ وہی جو اس سے پہلے دوسری گاڑیوں کا ہوا، میں نے کہا، اور اب تمہاری اس گاڑی کا ہوگا۔ خدا نے تمہیں عقل دی ہوتی تو پہلی بار کے بعد اپنی گاڑی اس شخص کو دینے نہ آتی۔ محسن نے کہا، مگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ خلل ہے دماغ کا۔ تو خیر بی بی، آپ یہ بتائیں کہ منظر آخر کون ہوتا ہے دخل در نامعقولات کرنے والا؟ میں نے محسوس کیا کہ رابعہ نروس ہو رہی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ محسن پر شوخی سوار تھی اور وہ دوسروں کی موجودگی کا خیال کیے بغیر رابعہ کے پیچھے پڑ گیا تھا، لیکن دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ غالب اس کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے شک گزرا کہ رابعہ نے غالب کو پہچان لیا ہے۔ میں ابھی چند دن منظر کے گھر میں ہوں، رابعہ نے کہا۔ اپنے مکان کی فروخت کے سلسلے میں اس کو جنرل پاور آف اٹرنی دینی تھی۔ کل پرسوں یہ کام ہو جائے گا۔ آفس کا چارج میں نے اسے دے دیا ہے، وہ فرم کے سارے کاروبار کی نگرانی کرے گا۔ دوسرے چاروں وکیل اپنا اپنا کام ویسے ہی کرتے رہیں گے جیسے پہلے کرتے تھے۔ ان میں سے کسی نے احتجاج نہیں کیا کہ یہ ذمہ داری اسے کیوں سونپی گئی؟ میں نے کہا، ان میں سے جو سب سے سینئر ہے وہ میرے ساتھ سب سے زیادہ مخلص ہے، رابعہ بولی۔ مجھے اتنے عرصے بعد آفس میں دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئے اور افسردہ بھی۔ ان میں سے ایک شاید چلا جائے، لیکن باقی 3 نے کہا کہ جیسی آپ کی خوشی۔ پھر اس نے ہینڈ بیگ میں سے ایک چابی نکالی جس کے ساتھ ایک ٹیگ تھا، دھاگے سے بندھا ہوا چھوٹا سا کارڈ۔ یہ مکان حالی ہے اور اچھا ہے، وہ بولی، فی الحال ضرورت کو پورا کر دے گا۔ کرائے پر لیا ہے تم نے؟ میں نے کہا، ہاں ابھی کرائے پر ہی ٹھیک ہے۔ جب سے گھڑی شاہو والا میرا مکان تباہ ہوا ہے میں بے گھر ہوں۔ اب یہ کوٹھی بھی جائے گی تو خیال ہے کہ ایک مکان خرید لوں، وہ بولی۔ مجھے اس کی بات کچھ عجیب سی لگی۔ پہلے کبھی اس نے نہیں کہا تھا کہ وہ بے گھر ہے۔ اس کو بے گھر کرنے کا ذمہ دار بھی میں تھا، چنانچہ مجھے شرمندگی سے بچانے کے لیے وہ اس ذکر سے بھی گریز کر رہی تھی۔ یکلخت مجھے احساس ہوا کہ دل کے اندر محرومی کے ایک کانٹے کی کسک آج تک اسے تڑپاتی رہی ہے، اور اگرچہ میری محبت کے جذبات قوی تر تھے، لیکن ان سے خلش آزار کم ہوئی تھی، ختم نہیں ہوتی تھی۔ یہ گھر بھی تو تمہارا ہی تھا، محسن نے کہا، جو تم بیچ رہی ہو۔ گھر جب بنائے جاتے ہیں تو بیچے نہیں جاتے، آباد کیے جاتے ہیں، وہ بولی۔ اس کوٹھی میں کون آباد ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک منحوس اور آسیب زدہ کھنڈر ہے جس کی دیواریں بھی جیل کی دیواروں سے زیادہ بے رحم ہیں۔ تم دیکھنا، جب میں کوئی گھر خریدوں گی تو اس گھر کی دیواریں میرے لیے اجنبی نہیں ہوں گی۔ میں اب چلتی ہوں۔ میں تم کو چھوڑ آؤں؟ میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے کچھ باتیں کروں اور کچھ باتیں پوچھوں، لیکن اس نے مجھے اور محسن کو ہاتھ سے منع کر دیا، جو میرے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔
میں ٹیکسی لے کر چلی جاؤں گی، وہ بولی۔ تم لوگ ذرا احتیاط کرو، نقد کا انتظام تو اس وقت نہیں ہو سکا، میرے پاس یہ 2000 ہیں۔ اس نے ہینڈ بیگ سے نوٹ نکال کر محسن کو تھما دیے۔ کیا بات ہے، تم بہت عجلت میں ہو، میں نے کہا۔ ذرا سی دیر بیٹھنے کی روادار بھی نہیں۔ اس نے مجھ سے نظر ملائے بغیر ایک چیک نکالا۔ یہ بھی رکھ لو، کام آئے گا۔ نہیں چاہیے مجھے یہ چیک، میں نے برہمی سے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یکلق تمہارے لہجے میں یہ اجنبیت کیوں محسوس ہونے لگی ہے مجھے؟ تم صرف ہماری ضرورت پوری کرنے آئی تھی، اپنے کاروبار، اپنے گھر اور اپنی ذات کے تحفظ کا خیال ہے تمہیں، اور تم کہہ رہی ہو احتیاط رکھو۔ میرا خیال تھا تم منظر کے گھر میں رہنا منظور نہیں کرو گی، ان حالات میں تم ہمارے ساتھ رہو گی، کچھ کرو یا نہ کرو سہارا ہی دو گی، لیکن معلوم ہوتا ہے تم ڈر گئی ہو، اچانک تمہیں مصلحت اور رقابت اندیشی کے تقاضوں کا احساس ہو گیا ہے، تم نفع نقصان سوچنے لگی ہو، اس وقت تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے، وہ سب پاٹ لہجے میں بولی۔ اس لیے میں کسی بات کا جواب نہیں دوں گی۔ صاف کہو کہ جواب دینا نہیں چاہتی ہو، ہمت نہیں ہے صاف جواب دینے کی، میں نے چلا کے کہا۔ میرا دماغ تو شروع سے خراب تھا، مگر تمہارا دماغ اب ٹھکانے پر آ گیا ہے۔ آدمی ایک کی مانتا ہے، دل کی یا دماغ کی؟ تم نے مجھے مایوس کیا ہے رابعہ۔ وہ اچانک پلٹی اور باہر نکل گئی۔ محسن نے گھور کر مجھے دیکھا اور رابعہ کے پیچھے دوڑا۔ چند سیکنڈ کے بعد فاکس ویگن کا انجن گرجا اور میں سمجھ گیا کہ محسن زبردستی رابعہ کے ساتھ اسے پہنچانے کے لیے نکل گیا ہے۔ غالب نے ایک کہکہا مارا۔ کتنا غیر فلمی عشق ہے، سچا اور کھرا۔ قسم خدا کی میں نے کسی عورت کو کسی سے بھی یوں محبت کرتے نہیں دیکھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ وکیل ہوگی، لیکن یہ تو صرف عورت ہے، سچی اور کھری عورت۔ قسم مولا علی کی، تم نے اس وقت ₹1,00,000 کی بات کہی ہے۔ ٹیڈی نے غالب کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ میں کچھ دیر خالی الذہن کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ مجھے اپنے ہی الفاظ کے تمانچے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگے۔